ولی جب اپنے پر آ جائے تو اپنا غلام بنا لیتا ہے. یہی حضرت بشر حافی چلتے رہے, یہ بھی پیچھے پیچھے چلتا رہا, یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچ گئے. اور اس گاؤں میں پہنچنے کے بعد میں آپ مسجد میں گئے, اور مسجد میں ایک کٹیا تھی, اس کٹیا میں گئے, یہ بھی پیچھے پیچھے. اب جب وہ اندر داخل ہوئے کٹیا کے اندر, تو انہوں نے سوچا چلو یار میں یہاں تک آیا ہوں تو اس گاؤں کو بھی تھوڑا گھوم لیا جائے. تو وہ گاؤں گھومنے کے لیے نکل گیا. اب انہوں نے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے اندر جا کر ایک مریض لیٹا ہوا تھا, اس کو کھانا کھلایا, اور آپ چل دیے واپس بغداد تشریف لے آئے. اب یہ بندہ جب گاؤں گھوم کر واپس پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ یار بشر حافی تو ہے ہی نہیں یہاں پر. اس کوٹری کے اندر گیا, جا کر پوچھا کہ یہاں بشر نامی ایک شخص آیا تھا. تو کہا وہ تو چلے گئے. کہا چلے گئے, چلو میں بھی جاتا ہوں. تو کہا تو کیسے جائے گا؟ نے کہا بس آنے میں جو ٹائم لگا تھا وہی جانے میں لگے گا. لیکن معاملہ الٹا ہو گیا. اس بزرگ نے کہا کہ بشر حافی کے ساتھ تو آیا تھا نا, 7 دن کا راستہ ہے. انہوں نے کہا کیا کہہ رہا ہوں, 7 دن لگیں گے؟ بولے آنے میں تو ہم ذرا سی دیر میں پہنچ گئے تھے. کہا آنے میں بے وقوف تو ولی کے پیچھے آیا تھا, اس لیے 7 دن میں پہنچ گیا, اس لیے اتنے جلدی پہنچ گیا. اب جانا ہے تو 7 دن لگیں گے. اگر پھر واپس جلدی پہنچنا ہے تو انتظار کر کے بشر حافی پھر اگلے جمعے پر آئے تو ان کے ساتھ چل دینا. تو اولیاء اکرام کے مقام و مراتب یہ ہیں کہ وہ پل میں اللہ سے ملا سکتے ہیں. اللہ والوں کو اللہ نے ایسا پاور عطا فرمایا ہے. اور اس پاور کی دلیل کیا ہے؟ اس پاور کی دلیل الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قرآن کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے. اللہ نے بے خوف کر دیا ہے اور بے غم کر دیا ہے ان کو. تو انہیں خوف بھی نہیں ہے, غم بھی نہیں ہے, تو ان کے لیے کیا چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اللہ کے ولیوں کو بے خوف اور بے غم بتا رہا ہے. ڈرنا نہیں, آپ سے خوف اٹھا لیا گیا, اللہ والوں سے ڈر اٹھا لیا گیا, حزن و ملال اٹھا لیا گیا. اور اگر دیکھا جائے تو جو اللہ والوں سے جڑ جاتا ہے نا وہ بھی بے ڈر ہو جاتا ہے. بالکل, وہ بھی بے خوف ہو جاتا ہے, ڈر اس کو بھی نہیں لگتا ہے. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے